نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وقال في موضع آخر ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن صدق اللہ العظیم. حضرات، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا نام بھارت ہے. یہاں پر ہمیں اپنی شناخت کے ساتھ اور اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اسلام کے کیا اغراض اور مفاہیم ان کے اندر پنہاں ہیں، انہیں سمجھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے. عدم فہمی کی بنیاد پر اور نہ سمجھنے کی بنیاد پر موجودہ حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں. آپ اخبارات کی سرخیاں دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، ہر طرف آپ کو ایک ہی صدا نظر ملے گی، ایک ہی ہیڈنگ اور سرخی ملے گی. وہ یہ ہے کہ موجودہ حالات میں مسلم لڑکیاں بڑی تیزی کے ساتھ ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں. ایک وقت تھا جب کہ سننے کو ملتا تھا کہ مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، اور وہ بھی خال خال اور شاد و نادر ہوا کرتا تھا. لیکن کچھ عرصے سے یہ بات بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، بلکہ یہ حادثات اور واقعات رونما ہو رہے ہیں، جگہ جگہ یہ مشاہدات سامنے آ رہے ہیں کہ لڑکیاں بڑی تیزی کے ساتھ جو مسلمان کی بیٹیاں ہیں وہ غیر مسلم لڑکوں کے ہاتھوں کو تھام رہی ہیں اور ان سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہی ہیں. حضرات، اسلام نے رشتہ ازدواج میں فکری ہم آہنگی کا خاص طور سے خیال رکھا ہے. جب تک فکری آہنگی مرد و زن میں اور شوہر و بیوی کے درمیان قائم نہ ہو، وہ شادی نہیں رہے گی، وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، گھر برباد ہو جائے گا. اسی بنیاد پر قرآن کریم نے جا بجا اعلان کیا ہے کہ مسلمان لڑکے مسلمان لڑکیوں سے ہی شادی کریں اور مسلمان لڑکیاں مسلمان لڑکوں سے ہی شادی کریں. اور قرآن نے صاف صراحت کے ساتھ اعلان کر دیا اور حرام قرار دیا اس بات کو، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ اپنی بیٹیوں کو کسی مشرکین کے حوالے مت کرو یہاں تک کہ وہ مشرکین
اسلام قبول کر لیں۔ اور اسی طریقے سے دوسری آیت وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور اپنے بیٹوں کو کسی مشرکین لڑکیوں کے حوالے مت کرو یہاں تک کہ وہ لڑکیاں اسلام قبول کر لیں۔ یہ دونوں باتیں قرآن کریم میں جا بجا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ کیا مشرکین لڑکیوں سے شادی کی جا سکتی ہے؟ اس سلسلے میں فقہاء نے قرآن کی روشنی میں دو درجات کیے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ وہ اہل کتاب کی بیٹیاں ہوں، یہود و نصارہ جو اصلی اور پیور یہود و نصارہ ہوں۔ یہود و نصارہ سے مراد جن کا تذکرہ قرآن نے کیا وہ یہود اور وہ نصارہ وہ اہل کتاب ہیں جن کا عقیدہ، جن کا ایمان پروردگار کی ذات پر ہے، جن کا ایمان آخرت پر ہے، جو جزا اور سزا کے مومن ہیں، ایمان رکھتے ہیں، گرچہ وہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا اہل کتاب ہے، ان اہل کتاب کی بیٹیوں سے آپ شادی کر سکتے ہو، لیکن اس میں بھی فرق یہ ہے کہ اگر آپ مسلم ممالک میں رہتے ہو وہاں پر آپ شادی بدون کسی کراہت یہ کر سکتے ہو، لیکن غیر مسلم ممالک میں آپ شادی کرو گے تو وہاں کرائیت موجود ہے۔ یہ فقہاء نے تصریح فرمائی ہے۔ اور دوسرا جو طبقہ ہے وہ یہ ہے جو مشرکین ہیں، جو ہندو ہیں، جو بدھسٹ ہیں، جو جینی ہیں، ان کی بیٹیوں سے شادی کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں، جن کا تذکرہ قرآن نے کیا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ آپ کسی مشرکین کی بیٹیوں سے شادی مت کراؤ اپنے بیٹوں کی یہاں تک کہ وہ مشرکین لڑکیاں اسلام قبول کرنے دائرے ایمان میں داخل ہو جائیں، گرچہ ان کے پاس پیسے بہت زیادہ ہوں۔ قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک غلام مسلمان، ایک غلام مومن بہتر ہے اس مشرک سے جس مشرک کے پاس پیسے ہیں، جس مشرک کے پاس دولت ہے، جس مشرک کے پاس جائیداد ہے، جو مشرک آسمان میں اڑتا ہے۔ گرچہ اسلام میں یقیناً آپ جانتے ہو غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، غلام کی کوئی وقعت نہیں ہے، لیکن اگر وہ غلام ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، گرچہ ان کے پاس کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقعت نہیں، کوئی اوقات نہیں، لیکن وہ غلام جو مومن ہے، جو ایمان والا ہے، وہ اس مشرک سے ہزار درجہ بلند ہے۔ جس مشرک کے پاس دنیا کے ریل پیل ہے، دنیا کی بہتات ہے، جائیداد ہے، وہ آسمان پر اڑتا ہے، آسمانوں پر کمندیں ڈالتا ہے، لیکن یہ مومن غلام اچھا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ ہماری بیٹیاں جبکہ ان کے ذہن و دماغ میں اس کی وجہ کیا ہے؟ فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی خالص سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ مجھے 3 باتیں سمجھ میں آئیں جن کی بنیاد پر آج جو لڑکیاں ارتداد کی شکار ہو رہی ہیں، یہ 3 وجوہات کی بنیاد پر۔ نمبر 1، بچوں کی تربیت کی طرف سے غفلت، خاص طور سے یہاں پر اکثر وہ لوگ ہیں اور یہ ہماری آواز وہاں تک بھی پہنچ رہی ہے جو شادی شدہ ہیں، جن کے پاس بچے ہیں، انہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آج اگر لڑکیاں ارتداد کی شکار ہو رہی ہیں 3 وجوہات کی بنیاد پر۔ نمبر 1، بچوں کی تربیت سے غفلت، نمبر 2، مخلوط تعلیم، اور نمبر 3، شادیوں میں بڑھتے ہوئے اخراجات۔ یہ 3 وہ وجوہات ہیں جو فقیہ الامت حضرت مولانا خالص سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم نے بڑے مطالعوں کے بعد تفسیر و احادیث پر جن کی نظر ہے انہوں نے فرمائی، اور بہت اہم اور نکات ہیں یہ جنہیں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بچوں کی تربیت کی طرف سے غفلت، یقیناً موجودہ حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ شوہر بھی نوکری والے، بیویاں بھی نوکری والی ہیں، جن کی بنیاد پر ان کے اولاد گھروں میں رہا کرتی ہیں، نہ باپ کی محبت، نہ ماں کی محبت، نہ باپ کی تربیت، نہ ماں کی تربیت اس اولاد کے لیے شامل حال ہوا کرتی ہے۔ وہ بیٹا کہاں جا رہا ہے، وہ بیٹی کہاں جا رہی ہے، کس سے وہ باتیں کر رہی ہیں۔ اگر وہ اسکول جاتی ہیں آپ کی بیٹیاں یا ایسے لوگوں کی بیٹیاں جو جاب میں ہیں، اگر ان کی بیٹیاں اسکول جاتی ہیں وہاں پر کن لوگوں سے دوستی قائم کرتی ہیں، کبھی بھی ان لوگوں نے پوچھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اگر آپ ان سے شکوہ اور شکایت کرو تو وہ جواب دیا کرتے ہیں کہ حالات ہی ایسے ہیں، کیا کیا جائے، کیسے روکا جائے۔
رہا ہے, دنیا ترقی کر رہی ہے. اگر ہماری بیٹی نے کسی سے بات کرنی تو اس میں کون سی شکوے کی بات ہے؟ یہ مغربی تہذیب ہے, یہ مغربی وسائل ہیں جو ہمارے ذہن و دماغ میں پنپ رہے ہیں, جو مسلط کر دیے گئے ہیں. ہم نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا. ہماری بیٹیاں موبائل کا استعمال کس طرح کرتی ہیں؟ کیا ہم نے کبھی پوچھنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے کبھی ان کے میسیجز کو دیکھنا چاہا؟ کیا ان کے نمبرات کو دیکھا کہ ہماری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے؟ لیکن باپ نے بھی یہ سوچ لیا, ماں نے بھی یہ سوچ لیا, اس میں شک کرنے کی مت شک کرو ورنہ ہماری بیٹی بگڑ جائے گی. بیٹی جن سے بھی بات کر رہی ہوگی وہ اچھے ہی لوگ ہوں گے. رات کی تنہائی میں ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں لحاف کے اندر, چادروں کے اندر کون کون سی موویاں, موویز اور کون کون سی فلمز دیکھ رہی ہیں. کیا ہم نے کبھی بھی ان کے ریکارڈ کو چیک کرنے کی کوشش کی؟ یہ وہ اہم وجہ ہے جن کی وجہ سے ہمارے بیٹیوں اور ہماری بہنوں کے ذہن و دماغ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. نمبر 2 وجہ مخلوط تعلیم, اور آج کثرت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آج ہندوستان میں, بھارت میں دونوں طرح کے ذمہ داران ہیں. اگر مسلمان ذمہ داران ہیں تو دوسرے غیر مسلم بھی ذمہ داران ہیں. ہم مسلمان ذمہ داران سے متعلق بات کرتے ہیں. کتنے ہی ایسے ان کے انڈر میں اور ان کے زیر اہتمام, ان کے زیر نگرانی کتنے ہی ایسے ادارے چلتے ہیں, کتنے ایسے کالجز چلتے ہیں, کتنے ایسی یونیورسٹیاں چل رہی ہیں جہاں پر کہ لڑکے لڑکیوں کی تعلیم میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے. اسی کلاس میں اور اسی جگہ پر جہاں پر لڑکے بیٹھ رہے ہیں وہاں پر لڑکیاں بھی بیٹھ رہی ہیں. اسی دروازے سے لڑکے بھی آتے ہیں, اسی دروازے سے لڑکیاں بھی آتی ہیں. اور نام کے یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان ذمہ داران سمجھتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں, بلکہ باضابطہ اخبارات میں شائع کیا جاتا ہے, بینرز میں چپکائے جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں کو ایجوکیشن کا ماحول ہے. کو ایجوکیشن کے نام پر کتنی مسلم لڑکیاں اور کتنے مسلم لڑکے دوڑ رہے ہوتے ہیں. کاش اگر ہمارے ان ذمہ داران نے توجہ دے دی ہوتی, اگر یہ ماحول بنا لیا ہوتا کہ لڑکیوں کے لیے الگ ہاسٹل ہوتے, لڑکوں کے لیے الگ ہاسٹل ہوتے, دونوں کے درمیان تفاوت ہوتا, تو یقیناً یہ ماحول اس وقت جو ارتداد کی وبا پھیل رہی ہے, ارتداد کی بیماریاں جو عام ہو رہی ہیں, یہ نہیں ہوتی. اور شاید کہ ہمارے نہج کو دیکھ کر اور ہمارے اس منہج کو دیکھ کر غیر مسلم ذمہ داران نے بھی سبق حاصل کیا ہوتا اور انہوں نے بھی اپنے اداروں میں اس طرح کا سلسلہ قائم کیا ہوتا. ہم کیسے سمجھائیں ان غیر مسلم ذمہ داران کو, جبکہ ان کے پاس, ان کے سامنے ہمارے مسلم ذمہ داران خود آئیڈیل بنے بیٹھے ہیں. ان کو اگر سمجھاؤ تو وہ کہیں گے آپ کے ذمہ داران نے خود کے ایجوکیشن کا ماحول, کو ایجوکیشن کا ماحول قائم کر رکھا ہے. اور یقیناً میرے بھائیوں, یہ بہت ہی ڈپریشن کا شکار ہوا کرتی ہیں لڑکیاں اس ماحول میں. بہت پریشر ہوا کرتا ہے لڑکیوں پر اس ماحول میں, جبکہ اسی کلاس میں لڑکے بھی ہوں, اسی کلاس میں لڑکیاں بھی ہوں, ایک دوسرے سے کنیکشن ہوا کرتا ہے. تو وہ کیا ٹیچر اور استاد کی بات سننے کی کوشش کریں گے, جس کا نتیجہ ہوتا ہے یہ سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے, دراز ہوتا جاتا ہے, پھر دوستی قائم ہوتی ہے. پھر اگر وہ لڑکا اگر غیر مسلم ہے, دوستی قائم ہونے کے نتیجے میں وہ لڑکی جس کے ذہن و دماغ میں اسلام کی نہ محبت قائم کی گئی ہے, نہ عقیدے کو بٹھایا گیا ہے, نہ ایمان اور امتحان کی باتیں کی گئی ہیں, ان کے گھروں میں نہ کبھی قرآن کی تلاوت کی گئی ہے, نہ تعلیم سے متعلق باتیں ہوتی ہیں, نہ دین اسلام کی باتیں ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے, ایمان سے محبت نہ ہو تو وہ کسی بھی غیر مسلم لڑکے یا کسی بھی اجنبی لڑکے کے ہاتھ میں اپنے ہاتھوں کو ڈال کر بھاگ سکتی ہے. ایسے موقع پر اگر ہمارے یہ ماں باپ شکایت کریں تو کس کے لیے شکایت کرتے ہیں, کیوں شکایت کرتے ہیں؟ مجرم تو خود ہم اور آپ ہیں. اور تیسری وجہ جو بہت اہم وجہ ہے, شادیوں میں بڑھتے ہوئے اخراجات. آج جتنی لڑکیاں ہیں, فیشن سمجھ رکھا ہے لوگوں نے کہ ہماری بیٹیاں بھی پڑھ رہی ہیں, بی اے کر رہی ہیں, گریجویشن کر رہی ہیں, ایم اے کر رہی ہیں, بی ایڈ کر رہی ہیں, ہماری بیٹیاں وکیل بن رہی ہیں, جبکہ عمر 25 اور 30 سال بلکہ 35 سال کی عمر ہو چکی ہیں. یہ اتنے بڑے ظالم باپ, ظالم ماں جو تعلیم کے نام پر اپنی بیٹیوں کو آزاد چھوڑ دیا اور جا کر اپنے خواہشات کو اسکولوں میں جا کر, کالجوں میں جا کر یا گھروں سے باہر کی زندگیوں میں جا کر اپنے خواہشات کو مٹانے کی کوشش کرتی ہے, جس کا نتیجہ ہوتا ہے میرے بھائیوں آج یہ ارتداد کی جو وبا پھیل رہی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں, اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس کے مجرم سب سے پہلے ہم لوگ ہیں. اگر ہم لوگوں نے ان 3 اہم نکات پر غور کیا, نمبر 1,
بچوں کی تربیت کی طرف سے غفلت، اور نمبر 2 مخلوط تعلیم۔ اس سے اگر ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو ایسے اسکولوں میں بھیجیں۔ اگر یہ مسلم قوم ٹھان لے کہ اگر ہم اپنی لڑکیوں کو اس اسکول میں نہیں بھیجیں گے، اس کالج میں نہیں بھیجیں گے، اس یونیورسٹیوں میں نہیں بھیجیں گے جہاں پر کہ کو ایجوکیشن کا ماحول ہے، اگر تمام مسلمان ہندوستان کے اگر یہ طے کر لیں تو یقیناً یہ غیر مسلم ذمہ داران اس بات پر مجبور ہو جائیں گے کہ لڑکوں کے ہاسٹلس الگ، لڑکیوں کے ہاسٹلس الگ، لڑکوں کے لیے الگ ٹیچر، لڑکیوں کے لیے الگ ٹیچر، لڑکوں کے لیے الگ کلاس اور لڑکیوں کے لیے الگ کلاس کا انتظام کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم تو خود خوش ہوتے ہیں اس بات پر، چل ہمارے بیٹے جس طرح سے چاہیں اپنی زندگی پوری کر لیں۔ میرے بھائی اس سلسلے میں ہمیں توجہ دینی پڑے گی، لہذا آج اگر یہ وبا پھیل رہی ہے اس سلسلے میں ہم مسلمانوں کو غور و فکر کرنے کی خاص طور سے ضرورت ہے، کیونکہ اسلام اسلام ہے، ایمان ایمان ہے۔ جن کے پاس ایمان نہ ہو، جن کے پاس اسلام نہ ہو، قرآن نے اس کو اولئک کالانعام بل هم اضل سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن نے اس کو کالعنکبوت سے تشبیہ دی ہے، یعنی مکڑے کے جالوں سے تشبیہ دی ہے۔ لہذا ایمان ہوا کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایمان والوں کا انتخاب کرو، گرچہ ان کے پاس کوئی بھی حیثیت نہ ہو، لیکن اگر ایمان ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِک سے انشاءاللہ آپ ترقی پائیں گے اور کامرانی حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لڑکیوں کی طرف خاص طور سے توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت